یہ منیب صاحب کے پاس سوال لے کے جاتے ہیں۔ منیب صاحب، کہا یہی جا رہا ہے کہ اپوزیشن بڑی کنفیوز نظر آ رہی ہے۔ ایک جانب تو کہتی ہے جی ہم شفافیت یا ٹرانسپیرنسی یا اوپن بیلٹ کے حق میں بھی ہیں، لیکن دوسری جانب پھر مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے لے کے آتے ہیں نقطے اٹھا کے جس میں درمیان میں کہیں نہ کہیں آبجیکشن ہو۔ تو آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو اس کا قانونی پہلو ہے وہ میرے خیال میں کافی حد تک ریما عمر صاحبہ نے بتا دیا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کیونکہ قانون اور سیاست کا ایک وہ تعلق تو بہت گہرا ہوتا ہے، اور حکومت کی جانب سے اگر آپ دیکھیے، پہلے چلیں یہ پرپوز کرنا میں تو اس کے حق میں ہوں، واقعی یہ سیکرٹ بیلٹ نہیں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اب اپوزیشن کے پاس وہ سیاسی چہرہ تو ہے نہیں کہ اس کو چھپا سکے، کیونکہ وہ خود اس کے حق میں ایک زمانے میں پی ایم ایل این 2015 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی وہ بھی یہی کہتے رہے، اس کے بعد بھی پی ایم ایل این جب تحریک عدم اعتماد ڈیفیٹ ہوئی تو احسن اقبال صاحب از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ آل دس کہ جی بڑا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے کیونکہ بڑی چور بازاری ہوتی ہے۔ سو وہ تب تو ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ سو اپوزیشن کے پاس میرے خیال میں اس معاملے کے اندر اتنی کوئی فیس سیونگ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کچھ چیزیں جو حکومت کی جانب سے کی گئی ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اگر پرپوز کرنا ہے آپ بالکل کریں، اس کو ٹیبل کریں جو قانون سازی کا طریقہ ہوتا ہے۔ آرڈیننس لانا، ابھی جو کچھ دیر پہلے بھی آرٹیکل 89 کا ذکر ریما عمر صاحبہ نے کیا، آپ اس کو دیکھیں، اور اس کے دیکھیں بہت سا کانسٹیٹیوشن لکھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جو لیٹر ہم پڑھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اس کا اسپرٹ بھی ہوتا ہے، آپ نے اس کا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک نیسیسٹی یا ایجنسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم سیاسی بحث کو یا ریٹرک کو یا بیان بازی کو سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں تو یہ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ دباؤ والی بات میں نہیں سمجھتا کہ دباؤ یہ نہیں ہوتا کسی نے خدا نخواستہ کسی سپریم کورٹ کے اوپر کسی نے خدا نخواستہ ڈنڈے برسانے ہیں۔ دباؤ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سیاسی مووز ایسی کرتے ہیں جو کہ بہت مینیپولیٹو ہوتی ہیں، ان کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ادارے کو دوسرے ادارے کو ایک ایسی پوزیشن کے اندر کھڑا کر رہے ہیں جہاں پر وہ ایدر ویز اس کو کسی نہ کسی معاملے کے اندر ایک سائیڈ یا پوزیشن لینی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ریفرنس جب آپ نے دائر کر دیا، آپ نے اپنی انٹینٹ کو ظاہر کر دیا ہے۔ جب آپ کی انٹینٹ ظاہر ہو گئی، آپ یو ہیو کم آؤٹ کلین ان دا سینس کہ جی ہم بڑا ٹھیک کام کرنے جا رہے ہیں، ہم نے سپریم کورٹ سے ایک ایڈوائزری کیپیسٹی کے اندر مانگ لیا ہے، وہ جو بھی کریں گے سب ٹھیک ہے، فیئر انف ہو جائے گا۔ یہ کرنے سے میں سمجھتا ہوں ایک جو ایلیمنٹ ہے کہ جو حکومت ہے وہ پارلیمان کا جو تقدس ہے اس کو خود اس لیے پامال کرتی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ آرٹیکل 89 پریزیڈنٹ کے پاس بے شک آئینی اختیار ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ اور دیٹ ڈز ناٹ گیو این امپریشن آف اے گڈ لا میکنگ۔ وہ ارجنسی کے اندر کیا جاتا ہے، یا بڑی کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی انی ڈل گئی ہو تو آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے، کوئی ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی۔ یہ جو کیا گیا ہے میں اسے مینیپولیٹو سمجھوں گا، اور یہ قانونی جو جتنی بھی منشغافیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں اٹ از ناٹ سم تھنگ گڈ۔ پی ٹی آئی خود آرڈیننسز کو کنڈیم کرتی رہی ہے اب ماضی کے اندر سیورل انسٹانسز، وہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ بڑا غلط ہے، جی یہ پارلیمنٹ کی جو ساری کارروائی اسے ڈیفیٹ کرتا ہے۔ منیب صاحب اٹارنی جنرل کہتے ہیں نا کہ اگر بعد میں جاری ہوتا شیڈیول کی ڈیٹ گزرنے کے بعد تو بڑے مسائل ہو سکتے تھے، وہ اس کو اس طرح سے کور کرتے ہیں۔ دیکھیے میں عرض یہ کروں گا کہ ابھی بھی اگر سپریم کورٹ ڈس ایگری کر دیتی ہے حکومت کے سارے معاملے سے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ دوبارہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوں گے۔ سو میں نے کہا نا سیاست کے اندر پوزیشننگ یا وہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، آپ نے اپنی انٹینٹ ظاہر کرنی ہے۔ ایک چیز میں ضرور انڈورس کرنا چاہوں گا جو مظہر عباس صاحب نے کہی کہ شاید حکومت کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کی صفوں کے اندر ایسے ایم پی ایز ہیں اکراس دی پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا اسمبلی خاص طور پہ، یا ایون سندھ اسمبلی کے اندر، جو کہ شاید دغا بازی کریں گے یا دھوکہ دے دیں گے، شاید اس کو بچانے کے لیے، اور جو لینگویج بھی لکھی گئی ہے وہ پارٹی ہیڈ والی، وہ جو اس کے اندر کلوزز کے اندر جو ایڈ کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہم یہ جو سیاسی اندازہ لگا رہے ہیں نا سیاسی بساط پہ، یہ رسول بخش رئیس صاحب نے بڑی پہلے ایک پیش گوئی کی تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کا فیصلہ جو بھی آئے، جس بھی طرف یہ اونٹ بیٹھے، لیکن چت بھی حکومت کی، پٹ بھی حکومت کی۔